بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين ببداية أمير المؤمنين عليه السلام صلوات وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين فقال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات فقال الحسين عليه السلام أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه فإن السنة قد أميتت وإن البدعة قد أحيت بآواز بلندتر صلوات دعا ہے خالق کائنات سے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا اس مجلس عزا میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور صحیح معنوں میں عزادار حسین بننے کی توفیق آپ کی خدمت میں کل جو گفتگو پیش ہوئی تھی وہ ایک تمہیدی گفتگو تھی تاکہ آپ کے ذہن آمادہ ہو جائیں، مخاطبین کو بھی پتہ چل جائے کہ خطیب کیسا ہے اور خطیب کو بھی اندازہ ہو جائے کہ مخاطبین کیسے ہیں۔ اب خطیب نے تو مخاطبین کو بہت اچھا پایا ہے، لیکن اگر آپ مجھے اچھا نہیں بھی پائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں کسی انسان کی نظر میں اپنے آپ کو اونچا بنا لینا اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ انسان اس انسان کے خالق کی نظروں میں اونچا ہو۔ آپ کی خدمت میں جو موضوع اگلے ایام میں پیش ہوتا رہے گا وہ موضوع ہے حسینیت بشریت کی نجات۔ حسینیت ہی بشریت کی نجات کا واحد راستہ ہے۔ یہ موضوع آپ کی خدمت میں پیش ہوگا۔ آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی ایک آیت پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ توجہ ہے نا آپ سب کی؟ پیچھے والے خاموش بیٹھے ہیں، اب معلوم نہیں ان کو شاید میری باتیں سمجھ نہیں آتی یا غور سے سن رہے ہیں۔ پیچھے والوں کی صحت و سلامتی کے لیے مل کر بآواز بلندتر صلوات قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام، سب سے پسندیدہ ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ صلوات۔ اللہم صلی اللہ دین ابراہیم بھی لائے، دین اسماعیل بھی لائے، دین موسیٰ بھی لائے، دین عیسیٰ بھی لائے، دین نوح بھی لائے، لیکن کسی مقام پر پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ کا دین پسندیدہ ہے، موسیٰ کا دین پسندیدہ ہے، بلکہ اپنے آخری مصطفیٰ چنے ہوئے محمد کو بھیج کر فرمایا کہ جو دین اس کو دیا ہے وہ اسلام مجھ خدا کو پسند ہے۔ کیوں یہ دین اللہ کو کیوں پسند ہے؟ باقی بھی تو دین اللہ کی ہیں۔
وہ بھی دین موسیٰ اور عیسیٰ نوح نبی اپنی طرف سے تو نہیں لائے تھے، وہ دین بھی اللہ نے دیا تھا۔ فرق یہ ہے کہ ان ادیان کے بعد دوسرا دین شروع ہو جاتا۔ نوح کی حکومت ختم ہوئی، نوح کا دور ختم ہوا۔ کسی بھی نبی کا جب دور ختم ہوتا تو اگلے نبی کا دور شروع ہو جاتا، یعنی ایک دین ختم ہوا، اگلا دین شروع ہو گیا۔ اس دین سے محبت اس وجہ سے تھی کیونکہ اس دین کے بعد نیا دین نہیں آنا، بلکہ علی کی ولایت آنی ہے جس نے اس دین کی حفاظت کرنی۔ اسی دین کی حفاظت اہل بیت کے ہاتھوں سے خدا نے کرائی۔ مولا علی علیہ السلام رسول اکرم کی وفات کے بعد آپ کے جانشین ہیں، خلیفہ ہیں، امام ہیں، رہبر ہیں، پیشوا ہیں، لیکن امت نے علی کو اپنا امام نہیں مانا۔ حضور کی آنکھیں بند ہوتی گئیں کہ لوگوں نے علی سے اپنا دامن چھڑا لیا۔ غدیر کا اعلان بھول گئے کہ حضور نے فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ اگر امام باقر علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا، امام باقر کربلا کے موضوع پر گریہ کر رہے تھے، ایک شخص نے پوچھا آپ اتنا گریہ کیوں فرما رہے ہیں؟ کہا اگر لوگوں کو غدیر یاد ہوتی کربلا برپا نہ ہوتی۔ لوگ غدیر کو بھول گئے تھے، علی کی ولایت کو بھول گئے تھے۔ ایک اعتراض جو کیا جاتا ہے کہ حضور نے اپنی وفات کے بعد کسی کو اپنا جانشین بنایا ہی نہیں۔ اعتراض کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا؟ وہ کہتے ہیں کہ جی حضور نے اپنے بعد کسی کو بھی مقرر نہیں کیا بلکہ لوگوں پر چھوڑ دیا ہے کہ خود بنا لو اپنا جانشین۔ میں ان سب کی خدمت میں یہ عرض کروں گا، مؤدبانہ عرض کروں گا، سوچنے کی بات ہے۔ یہ آپ کا گاؤں ہے جلد ہے، آپ کے گاؤں میں اگر کوئی بزرگ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی رسم کل پر اس کے بڑے بیٹے کو دستار بندی کی جاتی ہے۔ وہ دستار بندی کیوں ہوتی ہے؟ وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اب اس والد کے بعد اس کے خانوادے کا خیال اس نے رکھنا ہے، اس کے بچوں کا خیال اس نے رکھنا ہے، اس کے گھر کو اس نے سنبھالنا ہے۔ اگر ایک عام فہم انسان، ایک عام بزرگ انسان اپنے جانے کے بعد کسی کو وزیر مقرر کرتا ہے تو دین اسلام کا بانی جس نے طائف کے بازاروں میں پتھر کھائے، دین کو ایسے اپنے حال پر کیسے چھوڑ کے چلا جاتا ہے؟ سوال اٹھتا ہے نا۔ ایک عام فہم انسان جب جاتا ہے، موسیٰ کوہ طور پر گئے 40 دن کے لیے، پیچھے ہارون کو مقرر کر دیے گئے۔ حضور جا رہے ہیں ہمیشہ کے لیے دنیا سے، اس امت کا ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا اس امت کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے؟ یہ اسلام جو ابھی نیا نیا پھوٹا تھا، آپ میں سے اکثر مومنین کا تعلق کھیتی باڑی سے بھی ہوگا۔ میں ایک آپ کو چھوٹی سی مثال بھی دے دیتا ہوں تاکہ مطلب کی صحیح سے وضاحت ہو سکے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جب آپ کوئی فصل کاشت کرتے ہیں، اس کے کچھ ابتدائی دن ہوتے ہیں، بچپنے کے دن ہوتے ہیں، فصل بہت نرم کومپل اسے کہتے ہیں، نرم نرم اس کی بوٹی ہوتی ہے۔ اگر اس وقت اگر اس کو کوئی مار دے پھر وہ نہیں ہوگی۔ اسلام کی حالت اس وقت اسی طرح تھی، نیا نیا اسلام لوگوں میں پھیلا تھا، لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے، اسلام کی قلم لوگ پھیل رہی تھی۔ اس صورتحال میں محمد مصطفیٰ جیسا عقل کامل رکھنے والا اپنی امت اور قوم کو کیا اپنے حال پہ چھوڑ کے چلا گیا؟ بہت بڑا المیہ ہے، یہ عقل کے خلاف ہے بات۔ جب ایک عام انسان اس دنیا سے جاتے ہوئے اپنا وسیع مقرر کرتا ہے تو یہ کیسے سوچ لیا کہ محمد مصطفیٰ بغیر جانشین مقرر کیے چلے جائیں گے؟ اور حضور نے اپنا جانشین مقرر کیا۔
مولا علی علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ علی جو ہر میدان کا مرد ہے، علی ہر میدان کا مرد ہے۔ علی کو علم کے میدان میں لے آؤ تو علم چھوٹا نظر آتا ہے، علی بڑا نظر آتا ہے۔ علم کو، علی کو جنگ کے میدان میں لے کر آؤ تو تلواریں شرماتی ہیں علی کی شجاعت سے۔ دشمن گھبرا جاتے تھے۔ جنگ صفین کا وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، جب مولا علی گھوڑے پر سوار ہوئے اور دشمن کا پیچھا کیا تو اس نے اپنی جان بچانے کی خاطر کپڑے اتار دیے۔ اس کو پتا تھا اب علی میرے پیچھے ہے، اب نہیں بچ سکوں گا۔ اس نے چالاک بنا، اس نے کپڑے اتارے، وہ پاک و پاکیزہ تھی، اس نے اپنا رخ موڑ لیا۔ شجاعت کے میدان میں دیکھو، علم کے میدان میں دیکھو، حلم کے میدان میں دیکھو، جس میدان میں علی کو دیکھو گے علی مرد میدان رہتا ہے۔ ہمارے دیگر بابا سے بلندر صلوات حتیٰ کہ یہی خلفاء اپنے دور کے اندر مولا علی سے مشاورت کرتے، جس مسئلے میں پھنس جاتے اہل بیت کا در ان کو نظر آتا، جہاں پھنس جاتے ان کو یقین تھا کہ اس مسئلے سے اگر کوئی نکال سکتا ہے تو علی ہی نکال سکتا ہے، اس مشکل سے مشکل کشا ہی نکال سکتا ہے۔ مولا علی ہر میدان کے مرد، لیکن جب دیکھا حالات بگڑ گئے ہیں، اسی شجاع علی نے جس نے ہر میدان میں کفار اور مشرکین کو مزہ چکھایا، 25 سال کے لیے اپنی تلوار کو نیام میں ڈال دیا، خاموشی اختیار کر لیا۔ آپ نے یہ مشاہدہ کیا ہوگا، اگر دو بچوں کے ہاتھوں میں دھاگا دیا جائے، ڈور دی جائے، ایک کو کہا جائے تم اپنی طرف کھینچو، دوسرے کو کہا جائے تم اپنی طرف کھینچو، دونوں اگر ایک دوسرے کی طرف کھینچا تانی کرتے رہیں دھاگا ٹوٹ جائے گا۔ اگر علی خلافت کی ڈور کو کھینچا تانی کرتے تو خلافت کی ڈور ٹوٹ جاتی۔ علی نے ڈور کو توڑا نہیں بلکہ ڈور پھینک دی۔ عقل مندی، کہا میرے دشمن یہ نہیں ہے، اگر میں ان کے خلاف میں قیام کروں، تلوار اٹھاؤں، کوئی ان کو میری تلوار سے بچا نہیں سکتا، لیکن میری تلوار اٹھانے سے صرف ان کا نقصان نہیں ہوگا، محمد کے دین کا نقصان ہوگا۔ علی نے خاموشی اختیار کر لیا۔ وہ شجاع علی جو بدر و حنین میں، احد میں ہر دم محمد کا مدافع بنا رہا، جب دیکھا مصلحت ہے تلوار نیام میں ڈال لی، خاموشی اختیار کر لیا۔ علی جانتے تھے آج مصلحت تلوار اٹھانا نہیں ہے، اگر مولا علی تلوار اٹھا لیتے کیا یہ مقابلے کے تھے مولا علی کے؟ کوئی بھی نہیں تھا، یہ سب جانتے تھے، سب جانتے تھے کہ علی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مولا علی نے اسی اسلام کو بچانے کی خاطر تلوار نیام میں ڈالی۔ اب دیکھیں یہاں سیرت اہل بیت میں سوچنے کی بات ہے، جہاں خاموشی اختیار کرنا پڑی اہل بیت کو، دین کے لیے مصلحت تھی، وہاں خاموش ہو گئے، اپنا ذات نہیں دیکھے، یہ نہیں دیکھا کہ مجھے کرسی نہیں مل رہی، میں امام نہیں بن رہا، لوگوں نے مجھے قبول نہیں کیا۔ دکھ ہے، افسوس ہے کہ محمد کے حقیقی جانشین کو لوگ نے بھلا دیا، لیکن عقل مندی سے کام لیا، زیرکی سے کام لیا۔ اگر اس وقت مولا علی وہی کام کرتے ہیں جو دو بچے ڈور کے درمیان کرتے ہیں تو ڈور ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ اسلام جو نیا نیا پھیل رہا تھا، مولا علی نے اپنی تلوار نیام میں ڈال کر اس اسلام کو مزید زندہ کر دیا۔ مولا جانتے تھے
آج نہیں تو کل ایک وقت آئے گا جب علی کی حکومت کا جھنڈا لہرائے گا. اور مولا نے ایک بڑا عرصہ امام علی علیہ السلام نے حکومت کی. اس حکومت کے اندر جب مولا علی علیہ السلام کو جب لوگ مولا کے گھر پہ اکٹھے ہوئے اور کہا کہ آپ خلافت کی عبا پہن لیں، تو مولا نے کہا نہیں، تم نہیں ہو جو مجھے امام بناؤ گے، مجھے اللہ نے امام بنایا ہے، اور آج نہیں بنایا، غدیر خون میں اللہ نے مجھے امام بنایا تھا، میں تمہارے کہنے سے امام نہیں ہوں. جب مولا علی علیہ السلام نے خلافت سنبھالی تو پہلی بات یہ کہ اگر بیت المال کا پیسہ کسی عورت کے جہیز میں بھی گیا ہوگا، علی اس مال کو وہاں سے لوٹائے گا. علی کسی کے ساتھ ناانصافی برداشت نہیں کرے گا. یہ عدل تھا علی کا. آج علی کے پیروکار، علی کو اپنا امام و پیشوا ماننے والے، علی کے نام پہ نعرے لگانے والے، علی کے نام پہ واہ واہ کرنے والے اپنی بچیوں کا جہیز کھا جاتے ہیں، اپنی بچیوں کو وراثت میں حق نہیں دیتے، ان کا حق مار دیتے، عدل نہیں کرتے، اپنے ساتھ عدل نہیں کرتے. آپ جس پہلو سے دیکھیں سیرت اہل بیت کو، سیرت اہل بیت ہمارے معاشرے کے لیے مکمل نمونہ ہے. جس پہلو سے دیکھیں سیرت اہل بیت، اسی تسلسل امامت کو جاری رکھا. امام حسن علیہ السلام کا دور آیا، امام حسن نے امامت کی مصلحت کو جانتے ہوئے وہی کیا جو کرنا چاہیے تھا. مولا حسین کا دور آیا، مولا حسین نے ایک مشق لکھوائی ہے سخت. یہ اب ایک اہم نقطہ آپ کی گوش گزار کرنے جا رہا ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. امام حسین علیہ السلام نے اسی امامت کے تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے ایک مشق بنائی. وہ پینے والی مشق نہیں، وہ مشق جو استاد شاگرد کو کرواتا ہے. آپ اسکول کا دور آپ میں سے اکثر نے گزار لیا ہے، بچے بیٹھے ہیں اسکول کے اندر. پہلے دوروں میں ایک طریقہ ہوتا تھا بچے کو لکھوانے کا. وہ یہ طریقہ ہوتا تھا کہ استاد نقطے لگاتے جاتا تھا، شاگرد اس کے اوپر سے پینسل پھیرتا جاتا تھا، وہ ہے بناتا تھا نقطوں کے ساتھ، شاگرد اس ہے کے اوپر لائن کھینچ کر پینسل سے کھینچ کر اس کو ہے بناتا تھا. استاد مشق لکھتا تھا، شاگرد سر مشق کرتا تھا. حسین نے کربلا میں آ کر ایک ایک قدم کو مشق بنایا اور کہا قیامت تک آنے والی نسلوں کو پر ضروری اور واجب ہو گیا ہے کہ اس مشق کو سر مشق بنا. حسین کے نقش قدم پر چلنا شروع ہو گیا. حسین نے مشق دی ہے، تمرین. استاد دیتا ہے نا، ہوم ورک دیتا ہے بچوں کو کہ یہ آج پڑھایا ہے کل یہ لکھ کر آنا. حسین نے کربلا کے میدان میں قیامت تک آنے والی نسلوں کو یہ درس دیا ہے کہ جس راہ پر حسین چل پڑا ہے یہی قوموں کی نجات کا راستہ، یہی بشریت کی نجات کا راستہ، یہی راستہ. اب یہ تو ہے آئمہ کا کردار. اب سوال اٹھتا ہے کہ آئمہ کے ماننے والوں کا کیا کردار ہے؟ کیا ہم نے اس مشق پر سر مشق کی یا نہیں کی؟ توجہ ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات. وہ مشق اب تک ہم نے نہیں کی. وہ کب کریں گے ہم مشق؟ حسین نے قیامت تک آنے والی نسلوں کو اپنا شاگرد بنایا ہے اور اپنے شاگردوں کو کہا ہے، امام کے شاگرد آپ ہیں، میں ہوں.
ہم ہیں نا امام حسین کو اپنا مولا اور رہبر پیشوا ماننے والے. امام حسین نے ہمیں شاگرد بنا کر بتایا کہ یہ مشق ہے مدینہ سے چلتا ہوا مختلف شہروں سے گزرتا ہوا حسین کربلا کے میدان میں یہ مشق دے کر جا رہا ہے کہ لوگوں نے اس مشق کو سرمشق بنانا ہے، اس مشق کو پورا کرنا ہے. کیا ہم نے اس مشق کے لیے پہلا قدم بھی اٹھایا ہے؟ سوال ہے. پہلا قدم اس مشق کے لیے کیا ہو؟ پہلا قدم یہ ہے کہ ہم سب ذاتی طور پر انفرادی طور پر اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم نے کتنا امام حسین کی سیرت کو اپنایا. میری باتیں سخت تو نہیں ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر عشرہ حسین میں حسین کی سیرت بیان نہ ہو تو اس عشرے کا کوئی فائدہ نہیں. ساری زندگی 40 سال 50 سال سے آسٹریلیا سے واہ سن کے ذہن پک گئے، ذہن ہمارے پکا دیے گئے. 2 ائمہ کے فضائل پڑھے، 2 مسائل کے نقطے مارے اور اسٹیج سے اتر کے چلا گیا. آپ نے بھی کہا دین مکمل ہو گیا، اپنے گھر چلے جاؤ. خطیب اپنے گھر، آپ اپنے گھر. دین مکمل نہیں ہوا، دین نافذ نہیں ہوا. آپ دیکھیں اگر یہاں ایک پانی کا گلاس موجود ہو، توجہ رکھیے گا، مثال دے رہا ہوں، بڑی بہترین آپ کو مثال دے رہا ہوں. یہاں ایک پانی کا گلاس پڑا ہے، مجھے پیاس لگی ہے شدید. اب میں یہاں بیٹھ کر 1 گھنٹہ پانی کے فضائل پڑھتا رہوں. توجہ ہے، پانی سامنے رکھ کر پیاس لگی ہوئی ہے، 1 گھنٹہ پانی کے فضائل پڑھتا رہوں، پانی پیوں نہیں. کیا یہ پانی مجھے فائدہ دے گا؟ جتنا ٹھنڈا ہے، جتنا بہترین میٹھا پانی ہے، تب تک فائدہ نہیں دے گا جب تک میں اس کو پیتا نہیں. میں اس کے جتنے فضائل پڑھتا رہوں. اگر امیر المومنین کے فضائل مقصد ہوتے تو امیر المومنین اپنی سیرت کا کبھی نہ کہتے. یہ فضائل ذریعہ ہے امیر المومنین کی ذات تک پہنچانے کا، ان کی سیرت کو، ان کے مقام کو پہچاننے کا. یہ فضائل ذریعہ ہے، فضائل مقصد نہیں ہے. ہم نے فضائل کو مقصد بنا لیا کہ ائمہ کے صرف فضائل پڑھ لو، سیرت کی بات ہی نہ کرو، عمل کی بات ہی نہ کرو، ائمہ کے کردار بیان ہی نہ کرو، صرف فضائل پڑھتے جاؤ. فضائل اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا حیدری، نعرہ صلوات. اگر فضائل پڑھنے سے قوموں کے مسائل حل ہو جاتے تو 70 سال سے ہماری حالت یہ نہ ہوتی جہاں آج ہم موجود ہیں. بسم اللہ، ماشاءاللہ. کب ہوگا یہ مسئلہ حل؟ جب ہم سیرت اہل بیت کے جام کو پیئیں گے، جب اس جام کو تناول کریں گے، جب اپنے کرداروں میں اس کو پہنچائیں گے، تب ہمیں یہ فائدہ دے گا. دین زبان پر لک لکے کا نام نہیں ہے کہ زبان سے 2 باتیں کر دی اور بڑا متقی اور دیندار بن گیا. دین عمل کا نام ہے، طرز کا نام ہے، زندگی کا نام ہے. صرف دین نماز اور اسٹیج کی حد تک نہیں ہے. دین یہ بھی بتاتا ہے تجارت کیسے کرنی ہے. جس دین نے تمہیں یہ بتایا ہے کہ بیت الخلاء میں قدم کون سا رکھنا ہے، کیا وہ دین تمہیں نظام نہیں بتائے گا؟ کیا وہ دین تمہیں یہ نہیں بتائے گا تجارت کیسے کرنی ہے؟ کیا وہ دین تمہیں معاشرت کے احکام نہیں بتائے گا؟ یہ دین مکمل ہے، ہم نے دین کو صحیح نہیں اپنایا. آئیں ذرا اس دور میں دیکھیں کہ دین کو حقیقی معنوں میں کس نے اپنایا. اس دور میں آپ دیکھیں ایران میں انقلاب اسلامی ایران آیا، وہی قوم پاکستانی قوم کی طرح جو نام زبان پہ تو نام حسین تھا لیکن سروں پہ سایہ یزید کا تھا. ماشاءاللہ. ایک پاکستانی سفیر تھے وزارت خارجہ کے، وہ ایران میں ان کی ڈیوٹی کی ذمہ داری تھی. وہاں شاہ کے دور میں انقلاب اسلامی سے پہلے، توجہ ہے نا آپ سب کی، انقلاب اسلامی سے پہلے جب شاہ کی حکومت تھی، وہاں ایک پاکستانی سفیر موجود تھا جس نے کافی عرصہ وہاں گزارا. وہ جب وہاں سے واپس آیا اس نے کتاب لکھی. اس نے کتاب میں لکھا کہ میں نے ایران میں ایسی قوم دیکھی ہے جس کی زبان پر تو نام حسین ہے لیکن سایہ سروں پر یزید کا.
کی زبانوں پر حسین حسین ہے، حسین کے نام پر روتے ہیں، حسین کے نام پر خوش ہوتے ہیں، لیکن سروں میں جو سایہ ہے، جو نظام ہے، وہ یزید کا نظام ہے۔ اسی بندے نے کتاب کے آخر میں لکھا کہ اب وہ دور آ گیا کہ جس قوم کے زبان پہ نام حسین تھا، آج ان کے نظام میں بھی حسین شامل ہے۔ رہبر کبیر آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی نے اس قوم کو بیدار کر کے بتایا، مشق حسینی کو سرمشق بنا کے دکھایا کہ حسین کے نقش قدم پر کیسے چلتے ہیں۔ جب پوچھا گیا کہ انقلاب کیسے لائے، جب پوچھا گیا اتنی شہادتیں کیسے ہوئی، جب پوچھا گیا امریکہ، برطانیہ، یورپ سارا تمہارے مخالف تھا، مشکل تھا، سب نے تمہارے خلاف جنگ کھڑی کر رکھی تھی، اس کے باوجود نہ تمہارے پاس فوج تھی، نہ تمہارے پاس جوان تھے، نہ تمہارے پاس کوئی اور تھے، نہ تمہارے پاس اسلحہ تھا، نہ تمہارے پاس کوئی ٹینک تھا، نہ تمہارے پاس کوئی لڑاکا طیارے تھے۔ کس چیز نے تمہیں کامیاب کیا؟ امام خمینی نے فرمایا، ما ہرچ داریم السید الشہداء، ہم نے یہ سب کچھ جو لیا، انقلاب لیا، یہ نظام لیا، یہ سید الشہداء کی مرہون محنت ہے، یہ حسین کے صدقے ملا ہے۔ ما ہرچ داریم از مجلس و عزاداری، میں نے جو بھی لیا ہے ان مجلسوں سے لیا ہے، اس عزاداری سے لیا ہے۔ بس یہاں سمجھ میں آتی ہے کہ اگر یہی عزاداری میں شعور پیدا کر دیا جائے، حسینی روح پھونک دی جائے، تو یہ عزاداری بڑے سے بڑے یزیدوں کا تختہ الٹ سکتی ہے۔ عراق کی جب جنگ جاری تھی، آپ میں سے جو بزرگ ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا اپنے دور میں، ایک بڑا عرصہ 8 سال تک جنگ ہوتی ہوئی عراق اور ایران کی۔ عراق کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ تھا، یورپ اور ایران آیت اللہ امام خمینی کے سایہ میں وہ لڑ رہے تھے۔ اس طرح سے جنگ تھی کہ امریکہ اور ایران کو جنگ، عراق کو انہوں نے اپنا ذریعہ بنایا تھا۔ جنگ کے دوران ایک امریکی فوجی کمانڈر عراق کی سڑک سے اپنی گاڑیاں لے کر جا رہا، توجہ ہے، عراق کی سڑکوں پر اپنا پورا بریگیڈ لے کر گزر رہا تھا، تو اس نے ایک آواز کیا تھی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، آزان کی آواز سنی، اس نے گاڑیاں رکوا، اس نے سپاہی سے پوچھا یہ سپیکر پہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ مسلمانوں کا ایک طریقہ ہے، نماز پڑھتے ہیں، اپنے خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور جب عبادت کا وقت ہوتا ہے تو لوگوں کو جمع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس طرح کے کلمات کرتے ہیں، اذان دیتے ہیں۔ اس نے اپنی زبان میں اس کمانڈر کو یہ بات سمجھائی۔ اس کمانڈر نے 2 ٹوک بات کی، اس نے کہا یہ اذان ہمارے لیے مشکل بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ اذان آپ کے لیے مشکل نہیں بن سکتی۔ اس نے کہا جا کے ان کو پیغام دے دو کہ جتنی اذانیں دینی ہیں دیتے رہو، کیونکہ تمہارے لا الہ کہنے سے ہمارے ممبروں کو، ہمارے تخت کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ پس سوال اٹھا، وہ آذان جو امت کو سلا دے اور وہ آذان جو امت کو بیدار کر دے، وہ عزاداری جو امت کو سلا دے اور وہ عزاداری جو روح ایسی پھونکے کہ وہ عزادار صرف عزادار نہ رہے بلکہ ہر عزادار اپنے آپ میں امت ہو، ایک فوج ہو۔ یزید وقت کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں، عزاداری بہت بڑی نعمت ہے۔ عزاداری صرف 10 دن کی نام نہیں ہے کہ 10 دن گھروں سے باہر آئے، 1 محرم سے 10 محرم تک سینہ زنی کی، آنسو بہائے، حسین پہ روئے اور چلے گئے، نہیں۔ عزاداری اس چیز کا نام نہیں ہے۔ عزاداری امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، کلو یوم عاشورا و کلو ارض کربلا، کہ ہر دن عاشورہ کا دن بن سکتا ہے اگر قوم میں روح حسینی پیدا ہو جائے، ہر زمین کربلا کی زمین بن سکتی ہے۔ یہ ہے حسینی کی اطاعت، یہ ہے حسینیت، یہ حسینیت بشریت کو نجات دے سکتی ہے، یہ حسینیت قوموں کو نجات دے سکتی ہے۔ کربلا میں ایک ایسا کردار موجود ہے جس کردار سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔
وہ کردار حضرت مسلم ابن عقیل میں۔ یہ کردار بہت عظیم کردار ہے، جس نے اپنے امام کے آواز پر منو ان لبیک یہ نہیں کہا کہ امام آج نہیں، کل نہیں، پرسوں کر لیں گے۔ امام نے فرمایا جانا ہے کوفہ، مسلم نے کہا جی بسم اللہ۔ حکم آیا ہے پیشوا کا، رہبر کا، امام کا، ماننا ضروری ہے۔ یہ کردار بہت اہمیت کا حامل ہے۔ انشاءاللہ کل کی مجلس میں اس کردار پر روشنی ڈالوں گا۔ حضرت مسلم بہت عظیم شخصیت ہے، بہت عظیم شخصیت۔ حضرت مسلم کو جب امام حسین نے کوفہ بھیجا، پیغام دے کر بھیجا کہ ان لوگوں کو جا کر بتاؤ کہ حسین تمہاری نصرت کا خواہاں ہے، حسین مدینہ سے چل پڑا ہے، ساتھ زینب و کلثوم موجود ہیں، ساتھ سکینہ موجود ہے، ساتھ علی اصغر موجود ہے، ساتھ بیٹیاں موجود ہیں۔ کوفیوں کو جا کر پیغام دو، اے کوفیوں تمہارا حسین آ گیا، جس حسین کو خط لکھ کر تم نے بلایا ہے۔ عزادارو بہت عجیب منظر ہے کوفہ میں۔ حضرت مسلم نے جب اعلان کیا نا، روایات میں لکھا گیا 18,000 فوجی حضرت مسلم کے ساتھ چلے، تلواریں لے کر، ڈھال لے کر، نیزے لے کر، جنگی لباس پہن کر حضرت مسلم کی اقتداء میں شامل ہوئے۔ جب حضرت مسلم کی اقتداء میں شامل ہوئے نا، کوفی تھے، ایک محاورہ بنا ہوا ہے، سنا ہوگا، کوفی لا یوفی، کوفی کبھی وفا نہیں کرتا۔ حضرت مسلم نے جب نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد جب پیچھے دیکھا تو 18,000 میں سے ایک بھی بندہ پیچھے موجود نہیں تھا۔ آپ اور میں اس درد کو نہیں سمجھ سکتے، وہ سپاہی سالار اس درد کو سمجھ سکتا ہے جس کی 18,000 کی فوج اس کو تنہا چھوڑ کر چلی جائے۔ یہ درد صرف وہی سمجھ سکتا ہے۔ اب حضرت مسلم جب تنہا ہو گئے کوفے کی گلیوں میں، جب دیکھا کوئی حامی و ناصر نہیں ہے، گھومتے ہوئے تنہا روتے ہوئے ایک مکان کے سامنے آ کر بیٹھ گئے، ایک مکان کے سامنے آ کر بیٹھ گئے اور گریہ کرنا شروع کر دیا۔ بعض راویوں نے لکھا ہے کہ جب مولا حسین کربلا سے چلے تھے، راستے میں ایک جگہ قافلہ روک لیا، قافلہ روکا، عباس کو کہا عباس محمل روک لو، قافلہ روکو۔ مولا حسین گھوڑے سے نیچے اترے، سواری سے نیچے اتر کر کوفے کی طرف دیکھا اور کہا السلام علیکہ یا سفیرۃ الحسین، اے میرے سفیر مسلم تجھ پر سلام ہو۔ جب یہ آواز جناب زینب نے سنی نا، تڑپ اٹھی، کہا یہ کون سا مقام ہے جہاں میرے بھائی سواری سے نیچے اٹھ کر کوفے کی طرف دیکھ کر کسی کو سلام کر رہی ہے۔ حضرت زینب بھی سواری سے نیچے اترا، پردہ کیا مکمل، جب نیچے اتر کے بھائی سے پوچھا بھیا کس کو سلام کرنے جا رہے ہو، کس کو سلام کر رہے ہو؟ کہا زینب ایک مظلوم ہے جو دارالعمارہ کی چھت پر موجود ہے، جس کے ہونٹ کٹے ہوئے ہیں، جس کے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، جس کی پیشانی پر زخم ہے، جو پیاس سے بلبلایا ہوا ہے، وہ چھت پر کھڑے ہو کر مجھ حسین پر سلام بھیج رہا ہے۔ اے حسین میں غلطی سے تجھے خط لکھ بیٹھا، کوفیوں نے وفا نہیں کی، اے حسین کوفہ نہ آنا، اور اگر مجبوری کے تحت کوفہ آنا بھی پڑے زینب و کلثوم کو کوفے نہ لے آنا۔ کوفہ والوں نے خطائی کر دی، کوفہ والوں نے خطائی کر دی۔ اس تنہا وقت میں جب حضرت مسلم گھومتے ہوئے گزرتے ہوئے گلیوں سے اس گھر کے سامنے آ کر بیٹھے نا، گھر کا دروازہ کھلا، ایک عورت باہر نکلی، اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان شخص باہر بیٹھا ہے، اس نے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ وہ گھر میں چلی گئی، دوبارہ آ کر دیکھتی ہے کہ پھر وہ نوجوان باہر بیٹھا ہے، اس نے پھر دروازہ بند کر دیا۔ جب تیسری دفعہ اس نے دروازہ کھولا تو اس سے باہر نہیں گیا،
پوچھتی ہے نوجوان یہ ایک عورت کا گھر ہے، تو نوجوان ہے، مناسب نہیں ہے، عرب کی عزت کے خلاف ہے، تو اس دروازے سے اٹھ کے کہیں اور چلا جا۔ روتے ہوئے مسلم کہتے ہیں اے توبہ مجھے یہ بتا یہ غریب اس گلیوں میں جائے تو کس جگہ جائے؟ تو کہتی تو ہے تیرے مکان کو چھوڑ دو، یہاں نہ بیٹھو، مجھے یہ بتاؤ میں کہاں جاؤں؟ جب اس عورت کا نام طوا لکھا گیا، طوا لکھا گیا ہے تاریخ کی کتابوں میں، مومنہ خاتون تھی۔ اس خاتون نے پوچھا آپ کون ہیں، کہاں سے آئے؟ حضرت مسلم نے اپنا تعارف کروایا، کہا میں مدینہ سے آیا ہوں، حسین کا سفیر ہوں، زینب کی آس ہوں، لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ جب سنا نا حسین کا سفیر ہوں، رہا نہیں گیا تو آس فوراً دروازہ کھولا، کہا آؤ فرزند رسول، آؤ فرزند ابو طالب میرے گھر میں آؤ۔ میں مختصر کروں گا، اپنے گھر میں پناہ دی، کھانا دیا، پانی پیش کیا۔ اس طوا کا بیٹا عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر میں شریک تھا، اور وہ سارا دن ڈھونڈتا رہا گلیوں میں کہ کہیں سے مسلم کو تلاش کر۔ وہ جب گھر آیا تو اس کو محسوس ہوئی کمرے سے کوئی آہٹ آ رہی ہے۔ اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سامنے مسلم حضرت مسلم بیٹھے ہیں۔ اس نے کہا جس شخص کو سارا دن ڈھونڈتا رہا وہ تو میرے گھر میں موجود تھا، آج مجھے انعام ضرور ملے گا۔ یہ فوراً اس نے دروازے کو بند کیا، دربار میں گیا، جا کے اطلاع دی، فوجی دستہ آیا دروازے کے باہر، انہوں نے آ کر دروازے کو دستک دینا شروع کی، آوازیں لگائیں اے طوا مسلم ابن عقیل کو گھر سے باہر نکالو۔ دربار سے حکم آ گیا، طوا نے کہا جب تک یہ فاطمہ کی کنیز زندہ ہے مسلم پر کوئی آنچ نہیں آنے دو۔ انہوں نے دھمکی دی اے طوا اگر تم نے دروازہ نہ کھولا تو ہم تیرے دروازے کو تیرے گھر کو آگ لگا دیں گے۔ جب آگ کا نام آیا نا آزادارو، اب مسلم سے رہ نہیں گیا، مسلم چیخ کر اٹھے، کہا اے طوا اب دروازہ چھوڑ دو، اے طوا میرا راستہ چھوڑ دو۔ یہ وہ قوم ہے جب آگ کا کہتی ہے پھر رکتی نہیں ہے، یہ آگ لگا دیتی ہے۔ یہ وہ قوم ہے جس نے زہرا کے دروازے کو جلا دیا تھا، یہ وہ قوم ہے جس نے مصطفیٰ کے دروازے کو جلا دیا تھا۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ اس عبادت کو پروردگارہ اس عبادت کو قبول و منظور فرما، ہم سب کو عزاداران سید الشہداء میں شریک فرما، اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلندتر صلوات